پروگرام کے پہلے کالر 05192249000. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی کون صاحب کہاں سے؟ آپ وزیر اعظم صاحب سے بات کیجیے. جی سر میں فرحان بات کر رہا ہوں صوبہ سندھ کے ضلع مپرو خاص کی تحصیل ڈگری سے. جی وزیر اعظم صاحب، میں ڈسٹرکٹ مپرو خاص ڈویژن مپرو خاص کے حوالے سے آپ کے سامنے ایک عرض رکھنا چاہتا ہوں. مپرو خاص ڈویژن میں 3 بڑے ڈسٹرکٹ ہیں، مٹھی، عمرکوٹ اور مپرو خاص. یہاں ہزاروں نوجوان صرف اس بنا پر اپنی تعلیم آگے نہیں بڑھا سکتے کیونکہ مپرو خاص ڈویژن میں کوئی بھی یونیورسٹی نہیں ہے. میرا آپ سے مطالبہ ہے کہ مپرو خاص ڈویژن جس میں مٹھی ڈویژن ضلع بھی آتا ہے اسے ایک یونیورسٹی وفاق کی جانب سے دی جائے. دوسرا میرا آپ کے سامنے عرض ہے کہ ڈگری تحصیل کے 40 کلومیٹر دور گیس موجود ہے، لیکن تحصیل ڈگری چھوٹو اور میں گیس کی سہولت میسر نہیں. ایک لمبا عرصہ ہو گیا کہ وفاق نے سندھ کے ان ڈسٹرکٹس کو نظر انداز کیا ہوا ہے. تو میرا آپ سے مطالبہ ہے کہ سندھ کے ان ڈسٹرکٹس کو جو کہ پاکستان کی معیشت میں زراعت میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں اس پر ضرور توجہ دیں. شکریہ. یہ گیس کا تو میں آپ کا چیک کر لوں گا کہ اس کا کیونکہ یہ وفاق کے پاس ہے تو اس کی تو میں آپ سے یہ آج ہی پتہ چلوائیں گے کہ ہم کیسے آپ کا گیس کا نیٹ ورک بڑھا سکتے ہیں. صرف گیس کے اوپر میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں بدقسمتی سے کیونکہ ہم نے گیس کے کنویں اتنے نہیں کھودے جتنے کھودنے چاہیے تھے، اب ہم کھود رہے ہیں زیادہ گیس کے کنویں، تو پاکستان کے اندر جو گیس تھی اور اتنی دیر تک پاکستان گیس کے اوپر گزارا کر رہا تھا وہ گیس نیچے جا رہی ہے. ہماری جو اپنے ملک میں گیس ہے وہ اب نیچے جا رہی ہے. اور جو امپورٹ کرنے والی گیس ہے جو ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں جس کو LNG کہتے ہیں، اس کی اب مقدار بڑھتی جا رہی ہے. مسئلہ کیا ہے کہ جو باہر سے گیس آ رہی ہے وہ مہنگی ہے. حالانکہ ہم نے ایک نیا کانٹریکٹ سائن کیا ہے جس میں ہم نے پہلے جس کانٹریکٹ پہ گیس لی تھی اس سے کم قیمت پہ لے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو گیپ ہے جتنی قیمت پہ ہم گیس خریدتے ہیں اور جتنی قیمت پہ ہم بیچ رہے ہیں یعنی اپنے لوگوں کو ڈومیسٹک کنزیومر کو دے رہے ہیں، اس میں بڑا گیپ آ گیا ہے جس کی وجہ سے ہمارے قرضے اب بڑھتے جا رہے ہیں. اور اس کے اوپر بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے لے کے آئیں گے کہ ہمیں کیسے اب یہ کرنا ہے کہ صرف آپ کو پتہ ہونا چاہیے صرف 27% پاکستانیوں کو گھر پہ گیس ملتی ہے، پائپڈ گیس ہے. باقی 73% پاکستانیوں کے گھروں میں گیس نہیں ہے. تو جو 27% پاکستانی ہیں ان کو ہم جب سستی گیس دیتے ہیں تو یہ ذہن میں ڈالیں کہ یہ جو باقی 73% پاکستانی ہیں وہ سبسڈائز کر رہے ہیں ان کے لیے، یعنی وہ اس کی قیمت ادا کرتے ہیں سستی گیس ان 27% پاکستانیوں کو دینے کے لیے. تو اگر ہم گیس اور زیادہ بڑھاتے ہیں تو مشکل یہ ہے کہ اگر اس کی اسی قیمت پہ دیں گے تو ہمارے گیس کے قرضے بڑھتے جائیں گے کیونکہ گیس مہنگی لے رہے ہیں، بیچ لوگوں کو سستی دے رہے ہیں. تو یہ گیس کا ایک ایشو تھا. دوسری آگے یونیورسٹیز کا. دیکھیں یونیورسٹیز کا یہ تو بالکل آپ بات ٹھیک کہتے ہیں کہ ہائر ایجوکیشن یہ ایک قوم کے اندر سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے. قومیں اوپر جاتی ہے ہائر ایجوکیشن سے جب آپ ان کو کوالٹی ایجوکیشن دیتے ہیں. اس کو انگریزی میں لفظ ہے ویلیو ایڈ کرتے ہیں. ایک انسان کو جتنی بہتر تعلیم دیتے جائیں وہ اتنا زیادہ پروڈکٹیو ہوتا جاتا ہے. یہ اور بات ہے کہ اس کے اوپر بھی سوچنا چاہیے کس قسم کی ہائر ایجوکیشن، اس کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں. لیکن یونیورسٹی ایجوکیشن کا مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا آ رہا ہے. ہم یونیورسٹی بنا دیتے ہیں، بلڈنگ بنانے سے یونیورسٹی نہیں بنتی. جو فیکلٹی ہوتی ہے یعنی کہ جو کوالٹی پروفیسرز کی ہوتی ہے اور PhDs جو وہاں پڑھاتے ہیں یونیورسٹیز میں، اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. اگر وہ کوالٹی کی فیکلٹی ہو تو یونیورسٹی کا فائدہ ہے. اگر آپ یونیورسٹی بنا دیں گے اور اس کے اندر کوالٹی کی فیکلٹی نہیں آتی تو وہ پھر یونیورسٹیز جس طرح کی ڈگریز دیتے ہیں آپ کے سامنے ہیں، بیچارے ڈگریز لے کے لوگ بے روزگار پھر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس وقت مسئلہ ہے اور یہ اس کے اوپر ایک پورا ہم ایک چینج لے کے آ رہے ہیں ہائر ایجوکیشن میں.
کیونکہ پہلے جو ہائر ایجوکیشن کے سربراہ تھے وہ ہماری گورنمنٹ نے نہیں ان کو سلیکٹ کیا تھا. اب ہم اپنی ایک ویژن کے مطابق سربراہ لے کے آ رہے ہیں اور ہائر ایجوکیشن کے اندر کئی بڑے چینجز کرنے لگے ہیں. جی اگلے کالر سے بات کرتے ہیں. نمبر آپ کی اسکرین پہ بھی آ رہا ہے 051-922-4900. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں امرین قیوم بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. میں ایک ہاؤس وائف ہوں. میرے ہسبینڈ پرائیویٹ جاب کرتے ہیں. میں مہنگائی کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ مہنگائی جو ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور گزارا مشکل ہو رہا ہے. ہم بچوں کے اسکول کی فیس دیں یا گھر کا خرچہ چلائیں. اور اب تو اگر آپ دیکھیں تو ڈالر کی جو پرائس ہے وہ بھی کم ہو گئی ہے اور جو روپے کی ویلیو ہے وہ بھی مستحکم ہو گئی ہے. اور دوسری بات یہ کہ اب تو رمضان المبارک بھی آ رہا ہے لیکن جو ہے بیسک کوموڈیٹیز کی پرائس بالکل کم نہیں ہو رہی ہے. تو خدا را آپ اپنا وعدہ پورا کریں اور مہنگائی کو کنٹرول کریں. اگر آپ یہ نہیں ہو سکتا تو پھر آپ جو ڈے فرسٹ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو گھبرانا نہیں ہے تو پھر آپ ہمیں گھبرانے کی اجازت دے دیں. جی امرین بالکل آپ نے وہ بات کی جو کہ آپ یقین کریں کہ اب تک ہماری صرف اور صرف کانسنٹریشن اگر باقی ساری چیزیں ایک طرف ہیں تو مہنگائی ایک طرف ہے. اور مہنگائی کے اندر آپ نے تھوڑا سا سمجھنا ہے کیونکہ مہنگائی تو کئی چیزوں کی ہے نا. کئی چیزوں کی مہنگائی ایسی ہے جو کہ ہم ایڈمنسٹریشن کی وجہ سے ٹھیک کر سکتے ہیں. مثلا یعنی اگر ایک دکان میں ایک قیمت آ رہی ہے اور دوسری دکان اور کوئی قیمت دے رہی ہے اور چیز تو وہی ہے تو یہاں تو ایڈمنسٹریٹو سٹیپس لے سکتے ہیں اور ہم پورا اس کے اوپر بھی زور لگا رہے ہیں. ایک مہنگائی یہ اور یہ بھی آپ نے سمجھنا ہے. وہ مہنگائی یہ ہے کہ ایک کسان سبزیاں یا جو بھی اپنی پیداوار ہے وہ ایک قیمت کے اوپر وہ لے کے جاتا ہے مارکیٹ کے اندر, لیکن اس مارکیٹ سے جب وہ چیز جاتی ہے شہر میں یعنی ریٹیل میں یعنی جب آپ کے پاس پہنچتی ہے تو اس کے اندر ایک بہت بڑا فرق آ جاتا ہے. وہ کسان بیچارے کو پورے پیسے نہیں ملتے. میں نے کسانوں کو ملا جا کے تو کسانوں نے کہا جی ہمارا تو مشکل سے خرچہ پورا ہو رہا ہے جو ہم اپنی پیداوار یا جو سبزیاں بتا رہے تھے, لیکن وہی سبزی جب وہ جا رہی ہے شہر کے اندر تو وہاں وہ دگنی سے بھی زیادہ قیمت پہ بک رہی ہے. تو جو بیچ میں مڈل مین ہے وہ بہت بڑے پیسے بنا رہا ہے. اس کا اب ہم ایک توڑ لے کے آئے ہیں اور انشاءاللہ یہ شروع بھی ہو گیا. ہم نے آہستہ آہستہ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں کہ ہم ڈائریکٹلی وہ جو منڈی سے ایک اس طرح چیز کریں کہ ڈائریکٹلی وہ چیزیں جائیں گی لوگوں کے پاس اور وہ کسان کو بھی زیادہ پیسہ مل جائے گا اور جو لوگ ہیں جو شہر کے اندر لوگ ان کے لیے بھی قیمتیں کم ہو جائیں گی. یہ ایک پوری نئی چیز کر رہے ہیں کیونکہ ایک نیا سوچ لے کے آ رہے ہیں اور یہ شروع ہو گیا. لاہور میں ہم نے اب کئی جگہ شروع کیے ہیں یا اب اسلام آباد میں شروع کرنے لگے. یہ شہروں کے اندر اب ہم کرنے لگے. اس سے بھی فرق پڑے گا. ایک تیسرا طریقہ ہے, ایک تیسری وجہ ہے, وہ ہے جو میں شروع میں آپ کو کہتا ہوں کہ جب روپیہ مثلا ہمارا روپیہ اب آپ ہمارے آنے کے بعد 107 روپیہ تھا, ہمارے آنے سے پہلے روپیہ 124 تھا, لیکن اس سے 6-7 مہینے پہلے 107 کا تھا. یعنی 2018 کی شروع میں تقریباً 107 روپے کا ڈالر تھا اور وہ 2018 کے بعد وہ بڑھتے بڑھتے پہنچ گیا 160 روپے پہ. اور اب اللہ کا کرم ہے کہ ہماری اکانومی سٹیبل ہو رہی ہے تو روپیہ بھی مضبوط ہوتا جا رہا ہے. اس کا آپ کو افیکٹ آئے گا. مثلا امیجیٹلی افیکٹ تو آ گیا نا کہ ڈیزل کی قیمت گر گئی, آپ کو پیٹرول کی قیمت نیچے آ گئی, تو یہ تو آپ کو افیکٹ نظر آ گیا جب روپیہ مضبوط ہوا. لیکن اس کی جب 107 سے 150 روپے پہ بھی گیا تو اس کا افیکٹ کس کے اوپر پڑا؟ بجلی کے اوپر پڑا. آدھی بجلی بنتی ہے تیل سے, تیل ہوتا ہے امپورٹ. پھر جو بجلی کے سارے کانٹریکٹ سائن کیے گئے ہیں وہ ہیں سارے ڈالرز کے اندر, ہمارے سے پہلے کے کانٹریکٹ سائن کیے گئے ہیں. تو وہ کیونکہ ڈالر کے کانٹریکٹس ہیں وہ ایک دم اس کے اوپر بھی افیکٹ پڑ گیا. جیسے ہی ڈالر مضبوط ہوا روپیہ گرا ادھر بھی قیمت بڑھ گئی. پھر جب ڈیزل مہنگا ہوا ساری ٹرانسپورٹ مہنگی ہو گئی, ساری چیزوں کے اوپر اس کا کاسٹ چلا گیا. پھر جو باہر سے ہم چیزیں امپورٹ کرتے ہیں, باہر سے چیزیں سب سے بڑا تو جو عام لوگوں کو آپ کو افیکٹ کرتا ہے گھی. اب
تقریباً 70% ایڈیبل آئل امپورٹ کرتے ہیں ہم، تو 70% جو گھی کے اندر جو تیل جاتا ہے وہ امپورٹ کرتے ہیں. پھر دالیں، سب سے افسوسناک چیز یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک ایک وہ زرعی ملک، ہم 70% دالیں اپنی امپورٹ کرتے ہیں. تو وہ یہ ساری چیزیں مہنگی ہو گئیں. اور ایک اور مسئلہ آیا کہ ہمیں گندم جو کہ پاکستان میں ہمیشہ ہوتی تھی، وہ ہماری آبادی کیونکہ بڑھتی گئی ہے، جو گندم پاکستان میں تھی اس کے اندر خسارہ آ گیا. ایک تو بارشیں غلط ٹائم پہ ہو گئی، تو ہمیں ایک سال کے اندر 40 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کرنی پڑی. اور اس کے علاوہ گندم امپورٹ، اور اس کا سارا امپیکٹ پڑا، یعنی جیسے آپ گندم امپورٹ کرتے ہیں تو وہ مہنگی، باہر سے مہنگی آئی یہاں سے، تو اس کا بھی امپیکٹ پڑا. تو جو امپورٹس مہنگی ہوئی روپے گرنے سے، ایک وہ ہو گئی. پھر ایک بدقسمتی سے ایک اور چیز ہم نے آہستہ آہستہ انکوائریز میں پتہ چلا. وہ کیا ہے؟ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مافیاز. یہ امرین آپ نے سمجھنے کی بات ہے. یہاں پاکستان میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے، قائد اعظم نے بھی ان کی بات کی تھی، جو ذخیرہ اندوزی کر کے قیمتیں اوپر بڑھاتے ہیں. یہ مافیاز بیٹھے ہوئے تھوڑے سے لوگ ہیں. یہ سٹا کھیلتے ہیں. عموماً تو چیز تب مہنگی ہوتی ہے جب اس کی سپلائی کم ہو جائے. مثلا اگر کمی ہو جائے کسی چیز کی، اگر چینی کی کمی ہو گئی تو زیادہ لوگ چینی مانگیں گے، اس کی قیمت اوپر چلی جائے گی. لیکن یہاں چینی پڑی ہوتی ہے، ذخیرے پڑے ہوتے ہیں چینی کے، لیکن قیمت اوپر جانی شروع ہو جاتی ہے. ایک وقت پہ چینی انہوں نے کہا جی اتنی زیادہ ایکسپورٹ کرو، چینی ایکسپورٹ کرنی شروع کی، وہ چینی کی قیمت اوپر چلی گئی. سو اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہے. یہ جان بوجھ کے مافیاز بیٹھے ہیں جن کے پیچھے پہلی دفعہ پاکستان میں ہم اب جا رہے ہیں. میں یہاں شہزاد اکبر کو بلایا ہوا ہے. یہ آپ کو اصل میں، کیونکہ پوری انکوائری کی گئی اس کے اوپر، FIA نے پوری اس کے اوپر انکوائری کر کے تو رپورٹ لے کے آئے کہ کس طرح آرٹیفیشلی چینی کی قیمت اوپر کی جاتی ہے، لوگوں کا بیچاروں کا خون چوسا جاتا ہے. تھوڑے سے لوگ ہیں جو کہ کیسے اربوں 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 روپیہ بناتے ہیں اس سے. اور یہ آٹے کے اوپر بھی ہمیں جب اس کے اوپر بھی ایک رپورٹ ہے کہ کیسے وہاں بھی ذخیرہ اندوزی کر کے تو آٹے کی قیمت جائی جاتی ہے. تو یہ میں صرف آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، اس کے مختلف طریقے ہیں. لیکن یہ آپ یقین کر لیں امرین، گھبرانے کی آپ کو ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ سارا وقت ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. یا تو ہمیں گورنمنٹ کو فکر نہ ہو اس کے اوپر سارا وقت ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یہ کنٹرول کریں. اس کے اوپر جو سب سے بڑی چیز ہم اب کرنے جا رہے ہیں، اس سال ایک پوری نئی ایگریکلچر کی ایک ریولوشنری پالیسی لے کے آ رہے ہیں، جس سے ہم نے اپنا سارا جو ایگریکلچر کا سیکٹر چینج کر دینا ہے. اس میں سے پہلے ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے پہلے سے پتہ چل جائے گا کہ کون سے سیزن میں کس چیز کی کمی ہوتی ہے، تاکہ کسی قسم کی شارٹیج آگے سے نہ ہو، تاکہ شارٹیج کی وجہ سے قیمتیں اوپر نہ چلی جائیں. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے اوپر پچھلے ایک سال سے یہ مختلف چیزیں کہ کیا وجہ ہے مہنگائی کے، اس کے اوپر پورا کام ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ آپ کو ہم اس کے اوپر قابو پا کے دکھائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے شامل حال ہو. اگلے کالر ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی روبینہ سہیل راجہ بول رہی ہوں شاہپور پھولگراں سے. جی جی حکومت کی ترجیحات میں سے حکومت کی ترجیحات میں سے 3 چیزوں کے لیے سوال کرنا چاہوں گی. صحت، ایجوکیشن اور کرپشن تھی میرا خیال ہے. تو صحت کے حوالے سے تو گورنمنٹ کے جتنے بھی ہاسپٹلز ہیں وہاں تو اب وہ پیسے لے رہے ہیں، سارے ٹیسٹ باہر سے کرا رہے ہیں، کچھ بھی وہ فری آف کاسٹ نہیں دے رہے. دوسرا، جو ڈاکٹرز پرائیویٹ جا کے کلینکس میں بیٹھتے ہیں وہ ایسی پرسکرپشن بنا کے دیتے ہیں جن سے وہ اپنے جہاں ان کے کمیشن ملتے ہیں تو وہاں سے ان کمپنیز کا نام لکھ کے دیتے ہیں جو کہ 10 گنا مہنگی ہوتی ہیں عام دوائیاں جہاں سے سستی بھی مل سکتی ہیں. اور ایک تو وہ چیز ہے، وہ غریب بندہ تو بس ایسے ہی مر جائے گا. اور اس کے بعد کرپشن کا تو یہ حال ہو گیا کہ پہلے تو کہتے تھے کہ جی اتنے پیسوں میں یہ کام ہو جائے گا، اب سختی ہو گئی ہے کہ اب تو قیمت بھی بڑھ گئی ہے، مہنگائی بھی ہو گئی ہے، تو کچھ ہمارا بھی خیال کریں. تو اس کے لیے میں صرف پرائم منسٹر صاحب کو ان 2 چیزوں کے لیے بتاؤں گی. اور جو پھولگراں کا ایریا ہے، یہاں سے ہمیں بہت محنت سے آپ لوگوں کو بہت زیادہ محنت کی اور ووٹیں دی ہیں
ہم اللہ کے آسرے پہ بیٹھے ہیں, کوئی کام ہمارا نہیں ہو رہا اس ایریے میں. خود ہی جو کرتے ہیں, گلیاں بھی خود بنا رہے ہیں, پائپ لائن بھی خود ہی ڈال رہے ہیں, کوئی ادھر آتا ہی نہیں ہے, کوئی ہے ہی نہیں ہمارا سننے والا. تو جی اچھا, میں آپ کی یہ 3 یعنی آپ کے مختلف سوال ہیں. سب سے پہلے جی جو ایشو ہے اس وقت ہیلتھ سیکٹر کے اندر, یہ جو آپ کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز چارج کرتے ہیں زیادہ, یعنی وہ جو پرسکرپشن دیتے ہیں کہ ایک ہی جا کے اس فارمیسی سے لو, اسے سمجھوتا ہوا ہوتا ہے, یہ ٹھیک آپ باتیں کہہ رہی ہیں. میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جو ہیلتھ سیکٹر ہے اس کے اندر جتنا بڑا انقلاب آ رہا ہے, یہ پاکستان کو چینج کر دے گا بالکل. وہ کیسے آ رہا ہے؟ وہ آ رہا ہے ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے. ہیلتھ کارڈ ہے کیا؟ پہلی دفعہ پاکستان کے اندر ہم نے 2 صوبوں کے اندر جدھر ہماری حکومت ہے, کیونکہ یہ صوبائی سبجیکٹ ہے, یاد رکھیں ہیلتھ صوبائی سبجیکٹ ہے, یہ 18th امینڈمنٹ کے بعد ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن کیونکہ پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت ہے اور پنجاب میں اور گلگت بلتستان میں, اب ہم ان 3 صوبوں کے اندر یونیورسل ہیلتھ کوریج کر رہے ہیں. مطلب یہ کہ ہر شہری کو, پنجاب میں انشاءاللہ اس سال کے اینڈ تک, پختونخوا میں ہو چکا ہے اور گلگت بلتستان میں بھی سال کے اینڈ تک, ہر شہری کے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا. ہیلتھ انشورنس ہر خاندان کے پاس ہوگی. مطلب یہ ہے کہ ہر خاندان اگر 10 لاکھ روپے تک اگر ان کے گھر میں کوئی بیماری ہے تو اس ہیلتھ کارڈ سے کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں. یہ میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ یہ ڈیولپڈ ملکوں میں ایسی چیز نہیں ہے. اس کے ابھی اثرات آنے والے ہیں. اور اثرات کیا ہیں؟ اس سے سب سے بڑی چیز کیا ہوگی کہ پورا ہیلتھ سسٹم بن جائے گا. اب تک کیا ہوتا رہا ہے, سارے دیہاتوں سے لوگ اٹھ کے چھوٹے شہروں کے اندر گورنمنٹ ہاسپٹلز میں ڈاکٹر جاتے نہیں ہیں, وہ خالی پڑے ہوتے ہیں. سارے لوگ اٹھ کے تو شہروں کی طرف آ جاتے ہیں اور شہروں کے ہاسپٹل بھر جاتے ہیں سارے. یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے, اس کے علاوہ کوئی طریقہ ہی نہیں تھا ایک انقلاب لانے کا, کیونکہ ہم جو بھی کریں گورنمنٹ سرکاری سسٹم بن ایسا گیا ہے. اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ بہت بڑی غلطی ہوئی تھی کہ سارے ہیلتھ سسٹم کو نیشنلائز کرنے کا. اس سے ہوا کیا کہ وہ اب پوسٹنگ ٹرانسفر ڈاکٹرز کی چلنی شروع ہو جاتی ہیں. وہ جا کے سارے کوشش کرتے ہیں بڑے بڑے شہروں میں رہیں, اور جو ڈسٹرکٹ کے ہاسپٹل ہے ادھر بڑا مشکل ہوتا ہے ڈاکٹرز لے جانا. تو اب یہ ہیلتھ کارڈ سے کیا ہوگا, اب پرائیویٹ سیکٹر کے ہاسپٹلز جو چھوٹے شہروں میں جاتے نہیں تھے, جو گاؤں میں نہیں جاتے تھے کیونکہ لوگوں کے پاس پیسہ نہیں تھا, اب وہ پرائیویٹ سیکٹر نے جانا شروع کر دیا ہے. ہاسپٹلز کے لیے ہم نے جو بھی اکوپمنٹ پاکستان میں نہیں بنتی ڈیوٹی فری ہم نے کر دی ہے, وہ وہاں سے باہر سے ڈیوٹی فری لا سکتے ہیں. ہم ایک اور کام کرنے جا رہے ہیں, اوقاف کی زمینیں جو پڑی ہوئی ہیں, جو گورنمنٹ کی زمینیں پڑی ہوئی ہیں, جو ویکیو ٹرسٹ کی زمینیں پڑی ہوئی ہیں, ان کے اندر ہم بڑے سستی قیمت پہ انوائٹ کریں گے کہ پرائیویٹ سیکٹر آ کے ہاسپٹلز بنائیں. اصل میں زمین مہنگی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ نہیں آتے. تو ڈیوٹی فری ایکوپمنٹ بھی ملے گی, سستی زمین بھی پرائیویٹ سیکٹر کو دیں گے. اس کے بعد ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے کوئی بھی غریب آدمی جائے گا اور اس ہاسپٹل میں علاج کروا سکتا ہے. تو اس سے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ایک ہاسپٹلس کا نیٹ ورک بن جائے گا, اور لوگوں کو کیونکہ ان کے پاس اپرچونٹی ہوگی کہ اگر میرے پاس ہیلتھ کارڈ ہے تو جو ہاسپٹل اچھا علاج کرے گا میں ادھر جاؤں گا, تو ہاسپٹلس میں کمپٹیشن ہوگی پھر. تو یہ انشاءاللہ ایک انقلاب جو آ رہا ہے یہ آنے والے اب دنوں میں اب دیکھیں گے. آپ کا دوسرا پوائنٹ. پرائم منسٹر صاحب ہمیں ایک بریک پہ جانا ہے اور اس دوسرا سوال کا جواب آپ سے گزارش ہے کہ بریک کے بعد دیجیے گا.